تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ آج ہم سورۃ الجاثیہ کے کچھ خاص حصوں پر بات کرنے والے ہیں۔ جی بالکل۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان آیات کے جو مرکزی پیغامات ہیں ان کو ذرا سمجھا جائے، خاص طور پر جو کائنات میں اللہ کی نشانیاں ہیں، پھر وہ قیامت کے دن جواب دہی کا تصور اور انسان کی ناشکری، تکبر، اس سب پر جو بات ہوئی ہے۔ جی، اور یہ بھی کہ ایمان لانے والوں اور انکار کرنے والوں میں فرق کیسے واضح کیا گیا ہے۔ بالکل۔ تو آئیے کوشش کرتے ہیں اس کلام کی گہرائی کو سمجھنے کی۔ تو شروعات کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں سے۔ آیات 3 سے 5 اور پھر آگے 12 اور 13 میں بھی ذکر ہے۔ کہا گیا ہے اِنَّ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآیَاتٍ لِلْمُؤْمِنِینَ، آسمانوں اور زمین میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جی ہاں۔ پھر ہماری اپنی تخلیق، وَفِی خَلْقِکُم وَمَا یَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آیَاتٌ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ، اور جانوروں کے پھیلاؤ میں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اور پھر رات دن کا آنا جانا، آسمان سے وہ رزق یعنی بارش کا اترنا جس سے مردہ زمین جی اٹھتی ہے، ہوائیں چلتی ہیں، ان سب میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ بالکل۔ مجھے ہمیشہ یہ چیز بہت متاثر کرتی ہے کہ کیسے یہ روزمرہ کی چیزیں ہیں نا، آسمان، زمین، بارش، ہوا، جنہیں ہم شاید دیکھتے بھی نہیں، انہیں اتنی بڑی نشانیوں کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ جی، اصل میں یہی تو کمال ہے کہ عام چیزوں میں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اور پھر آیات 12-13 میں سمندر کا ذکر ہے کہ اسے مسخر کیا تاکہ کشتیاں چلیں، اللہ کا فضل تلاش کریں، شکر گزار بنیں۔ جی۔ اور یہ کہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز ہمارے لیے مسخر کر دی گئی ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے، یہ نشانیاں آخر ہمیں کس طرف لے جا رہی ہیں؟ اور یہ جو الگ الگ گروہوں کا ذکر ہے، یعنی مومنین، یقین والے، عقل والے، غور و فکر کرنے والے، اس میں کیا حکمت ہے؟ کیا یہ الگ الگ لیول ہیں سمجھنے کے؟ بالکل، آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ دیکھیں، یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ ان نشانیوں پر اتنا زور کیوں ہے؟ یہ دراصل اللہ کے وجود، اس کی لامحدود قدرت، اس کی حکمت اور اس کی رحمت کے ٹھوس یعنی ٹینجیبل ثبوت ہے۔ اچھا۔ متن ہمیں کہہ رہا ہے کہ آنکھیں کھولو، عقل استعمال کرو، کائنات تو ایک کھلی کتاب ہے، اس کا ہر ورق، ہر ذرہ گواہی دے رہا ہے۔ صحیح۔ تو یہ صرف مان لینے کی بات نہیں بلکہ جاننے اور سمجھنے کی دعوت ہے۔ گویا کائنات ایک بہت بڑی لیب ہے، ہر طرف تجربے ہو رہے ہیں، نشانیاں بکھری ہیں، اور ان نشانیوں کا تعلق براہ راست توحید سے ہے۔ یہ سب مل کر بتا رہی ہیں کہ اس عظیم نظام کا بنانے والا، چلانے والا وہ ایک ہی ہے، وہی غالب، وہی حکمت والا۔ جی۔ اور جو مختلف گروہوں کا آپ نے ذکر کیا، مومنین، یقین والے، عقل والے، تفکر کرنے والے، یہ اصل میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سچائی تک پہنچنے کے راستے مختلف ہو سکتے ہیں۔ اچھا۔ جی، کچھ لوگ فطرت سے قریب ہوتے ہیں، ان کا ایمان لانا آسان ہوتا ہے، کچھ گہرے مشاہدے سے، یقین سے قائل ہوتے ہیں، کچھ منطق اور عقل سے دلیل پاتے ہیں، اور کچھ کائنات پر گہرا غور و فکر کر کے، تفکر کر کے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ یعنی ہر ایک کے لیے راستہ موجود ہے۔ بالکل، یہ قرآن کا انداز ہے کہ وہ ہر مزاج، ہر ذہنی سطح کے انسان سے بات کرتا ہے۔ یہ آندھی تقلید کے بالکل خلاف ہے، یہ تو مشاہدہ، تفکر، تدبر کی کھلی دعوت ہے۔ متن بہت خوبصورتی سے دیکھیں قدرتی دنیا کے مشاہدے کو براہ راست ایمان اور فہم سے جوڑتا ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے نہ صرف نشانیاں رکھی ہیں بلکہ ان کو سمجھنے کے آپ کے لیے مختلف دروازے بھی کھول دیے۔ یہ تو بہت ہی جامع انداز ہے۔ جی بالکل۔ پھر اسی صورت میں ان لوگوں کا بھی ذکر آتا ہے جو ان واضح نشانیوں اور اللہ کی بھیجی ہوئی وحی کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ آیات 6 سے 11، پھر 23 سے 25 اور 31-32 میں ان کے رویے اور انجام پر بات ہے۔ جی ہاں۔ جیسے آیت 6 میں ہی ایک سوال ہے، تِلْکَ آیاتُ اللہِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللہِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم حق کے ساتھ آپ کو سنا رہے ہیں، تو پھر اللہ اور اس کی آیات کے بعد کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ یہ تو بڑا
مطلب چیلنجنگ سوال ہے۔ بہت گہرا سوال ہے۔ پھر آگے ان کے رویے کی مزید تفصیل ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، ہر جھوٹے گنہگار کے لیے تباہی ہے۔ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبَرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، وہ اللہ کی آیات سنتا ہے پھر تکبر کرتے ہوئے اڑا رہتا ہے گویا سنا ہی نہیں۔ استغفر اللہ۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دو۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوءًا، اور جب ہماری آیات میں سے کچھ پتہ چلتا ہے تو مذاق اڑاتا ہے۔ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یہ الفاظ بہت سخت ہیں، یہ تکبر، یہ اصرار، یہ مذاق اڑانا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اگر ہم اسے ذرا وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ آیات انکار کرنے والوں کی نفسیات کا بہت گہرا تجزیہ ہیں۔ ان کے انکار کی جو بنیادی وجہ متن بتاتا ہے وہ ہے استکبار، تکبر، سرکشی۔ تکبر؟ جی، تکبر صرف غرور نہیں ہوتا، یہ ایک ذہنی حالت ہے جہاں انسان سمجھتا ہے کہ اسے کسی باہر کی رہنمائی کی ضرورت ہی نہیں، وہ اپنی ذات، اپنی سمجھ یا اپنی خواہشات کو ہی سب کچھ مان لیتا ہے۔ اللہ کی آیات کے سامنے جھکنا اسے اپنی شان کے خلاف لگتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی واضح ہوں۔ دوسری بڑی وجہ دنیاوی زندگی سے شدید لگاؤ اور آخرت کا انکار، جیسے آیت 24 میں ان کا قول ہے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، کہتے ہیں زندگی تو بس یہی دنیا کی ہے، مرتے ہیں، جیتے ہیں، ہمیں تو بس زمانہ یعنی الدہر ہی مارتا ہے۔ زمانہ مارتا ہے یعنی وقت؟ جی، مطلب وہ کسی خدا یا تقدیر کے قائل نہیں، بس وقت گزرتا ہے، ہم ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی مادہ پرستانہ سوچ ہے، وہ ہر چیز کو بس دنیا کے نفع نقصان سے دیکھتے ہیں۔ اور متن کہتا ہے کہ یہ ان کا صرف گمان ہے، علم نہیں؟ بالکل، آیت 24 کے آخر میں ہے وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، انہیں اس کا کوئی علم نہیں، یہ محض گمان کرتے ہیں، وہ وحی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آیت 9:35، کیونکہ وہ ان کے دنیاوی تصورات سے ٹکراتی ہے۔ اور ان کا وہ مطالبہ کہ ہمارے باپ دادا کو واپس لے آؤ اگر تم سچے ہو، آیت 25۔ یہ تو عجیب ہی بات ہے، رات کا کوئی جواب نہیں ہوتا نا تو وہ ایسی ناممکن شرطیں رکھ دیتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک طرح کی ضد ہے، ہر دھرمی ہے، سچائی جاننے کی خواہش نہیں ہے۔ اور پھر آیت 32 میں ان کا رویہ اور بھی واضح ہے، جب قیامت کا ذکر آتا ہے وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، جب کہا جاتا تھا اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت میں شک نہیں، تو تم کہتے تھے ہمیں کیا پتا قیامت کیا ہے، بس ایک گمان سا ہے، یقین نہیں۔ تو یہ جان بوجھ کر شک میں رہنا ہے؟ جی، یہ لا علمی نہیں، یہ جان بوجھ کر شک کو پالنا ہے۔ یعنی تکبر، دنیا پرستی اور علم کے بجائے صرف وہم و گمان، یہ ہیں انکار کی وجوہات، اور انجام بھی پھر ویسا ہی سنگین، دردناک عذاب، رسوا کن عذاب، جہنم، آیت 8، 9، 10، 11۔ اور آیت 34 میں تو کہا گیا کہ قیامت کے دن انہیں بھلا دیا جائے گا جیسے انہوں نے اس دن کو بھلا دیا تھا۔ یہ تو بہت بہت خوفناک تصویر ہے۔ یقیناً اس کے بالکل برعکس آپ دیکھیں قرآن کو انہی آیات میں ہدایت، ہدن، بصیرت، بصائر اور یقین رکھنے والوں کے لیے رحمت کہا گیا ہے۔ آیت 11 اور 20، یہ جو کنٹراسٹ ہے یہ بہت واضح کرتا ہے کہ اللہ کی ہدایت کو قبول کرنے یا رد کرنے کے نتائج کتنے مختلف ہیں۔ جی بالکل، یہ اصل میں اس بات پہ زور دیتا ہے کہ ہدایت پر ہمارا رد عمل کتنا اہم ہے اور اس کی پوری جواب دہی ہوگی۔ اور یہی جواب دہی کا تصور آگے کی آیات میں اور زیادہ کھل کر سامنے آتا ہے۔ آیات 14، 15، 21، 22 اور پھر 27 سے 30 میں اعمال کے حساب کتاب پر بہت زور ہے۔ ایک بنیادی اصول تو آیت 15 میں ہی ہے، من عامل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا ثم الی ربکم ترجعون۔ جی، جس نے نیکی کی اپنے لیے، برائی کی اپنے اوپر، پھر سب رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی نیکی کا فائدہ بھی مجھے، برائی کا نقصان بھی مجھے۔ یہ تو بہت بڑی انفرادی ذمہ داری ہے۔ بہت بڑی ذمہ داری، انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی کا تصور ہے۔ پھر آیت 21 میں ایک سوال اٹھایا گیا ہے،
بلکہ جھنجھوڑا گیا ہے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ کیا برائیاں کرنے والوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم انہیں ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں جیسا کر دیں گے کہ ان کی زندگی اور موت برابر ہو؟ کتنا برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ بالکل، یہ سوال دراصل اللہ کے انصاف کی بنیاد کو واضح کرتا ہے۔ اگر نیک اور بد کا انجام ایک جیسا ہو، زندگی میں بھی اور موت میں بھی، تو پھر عدل کہاں رہا؟ صحیح۔ یہ آیت کائنات کے اخلاقی نظام کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اچھائی اور برائی کے نتائج الگ الگ ہوں گے، لازماً۔ اسی لیے اگلی ہی آیت 22 میں فرمایا وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے تاکہ ہر جان کو اس کے کیے کا پورا بدلہ ملے اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ یہ یقین دہانی بہت اہم ہے۔ بہت اہم۔ یہ کامل انصاف کا وعدہ ہے۔ کسی کی نیکی ضائع نہیں ہوگی، کسی پر اس کی غلطی سے زیادہ بوجھ نہیں ہوگا۔ اور پھر قیامت کے دن کا منظر، وَتَرَا كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوگی، ہر امت اپنے نامہ اعمال کی طرف بلائی جائے گی۔ آج تمہیں اسی کا بدلہ ملے گا جو تم کرتے تھے۔ جاسیہ یعنی گھٹنوں کے بل، یہ عاجزی اور خوف کی کیفیت ہے۔ اور پھر ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون۔ یہ ہمارا تیار کیا ہوا ریکارڈ ہے جو تمہارے خلاف سچ سچ بول رہا ہے۔ ہم لکھواتے رہے تھے جو تم کرتے تھے۔ آیات 28-29۔ یہ منظر تو تصور میں لانا بھی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ جی بالکل۔ یہاں یہ کتاب یا نامہ اعمال کتابہ کا تصور بہت اہم ہے۔ یہ صرف یادداشت یا گواہی نہیں، یہ ایک مستند ناقابل تردید ریکارڈ ہے جو خود بولے گا۔ خود بولے گا۔ جی، یہ مکمل شفافیت اور حتمی انصاف کے دن کی تصویر ہے۔ یہ اس خیال کو پکا کرتا ہے کہ ہمارے اعمال چاہے چھپے ہوں یا ظاہر، سب محفوظ ہو رہے ہیں اور ان کا پورا حساب آخرت میں ہونا ہے۔ یہ انفرادی اور اجتماعی دونوں طرح کی ذمہ داری کا گہرا احساس دلاتا ہے۔ اور پھر انجام کا واضح فرق، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، انہیں رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ یہی کھلی کامیابی ہے۔ آیت 30۔ الفوز المبین، کھلی کامیابی۔ اور دوسری طرف وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ اور جنہوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تمہیں سنائی نہیں جاتی تھیں مگر تم نے تکبر کیا اور تم مجرم قوم تھے۔ آیت 31۔ کامیابی اور ناکامی کا معیار بالکل واضح ہے۔ بالکل واضح۔ اور اسی سلسلے میں بنی اسرائیل کا حوالہ آیات 16 اور 17 بھی بہت غور طلب ہے۔ جی وہ بھی ہے۔ انہیں کتاب دی، حکمت دی، نبوت دی، پاکیزہ رزق دیا، جہانوں پر فضیلت دی، دین کے بارے میں واضح احکامات، دلائل دیے، لیکن ہوا کیا؟ کیا ہوا؟ علم آ جانے کے بعد انہوں نے آپس کی ضد، حسد، سرکشی کی وجہ سے اختلاف پیدا کیا۔ متن میں لفظ ہے بغین بینہم۔ بغین بینہم یعنی آپس کی زیادتی؟ جی، ایک دوسرے پر زیادتی، سرکشی، جو اکثر حسد یا اقتدار کی خواہش سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ علم آنے کے بعد اختلاف، علم سے تو اختلافات ختم ہونے چاہیے نا؟ یہی تو اس مثال کا سبق ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ صرف علم کافی نہیں، اگر علم کے ساتھ خلوص نہ ہو، تقوی نہ ہو، حق قبول کرنے کا جذبہ نہ ہو، تو وہی علم تکبر، حسد اور تفریقے کا باعث بن جاتا ہے۔ یہ ایک طرح سے علم کے ساتھ جو ذمہ داری آتی ہے نا، اس کی سنگین یاد دہانی ہے۔ متن کہتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن ان کے اختلافات کا فیصلہ کرے گا۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انفرادی جواب دہی پر یہ جو اتنا زور ہے، یہ ہماری روزمرہ زندگی، ہمارے فیصلوں کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ یہی کہ ہر انتخاب، ہر عمل کی اہمیت ہے
اس کے نتائج دور تک جاتے ہیں۔ بالکل، ہر رویے کی اہمیت ہے اور اس کے دور رس نتائج ہیں۔ ان تمام نشانیوں، تنبیہات، دلائل، حساب کتاب کے ذکر کے بعد سورہ کا اختتام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی حمد اور کبریائی کے عظیم اعلان پر۔ آیات 36-37 جی، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پس تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ الحمدللہ۔ وَلَهِ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور آسمان اور زمین میں اسی کے لیے کبریائی بڑھائی ہے اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ یہ اختتامیہ بہت پرشکوہ اور جامع ہے۔ بالکل، یہ آخری آیات دراصل پوری سورت میں جو موضوعات زیر بحث آئے ان سب کا ایک نہایت خوبصورت اور طاقتور خلاصہ ہیں۔ اللہ کی مطلق بادشاہت، اس کی لامحدود قدرت العزیز، اس کی کامل حکمت الحکیم کا ڈو ٹوک اعلان، اور ان صفات کے ثبوت بلکہ جس کا ذکر بالکل شروع میں تھا، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ جی ہاں، آیات 2۔ جی، تو گویا ابتدا اور انتہا ایک کامل دائرے میں مل جاتے ہیں، اللہ کی حاکمیت اور حکمت کا دائرہ۔ تو ان سب باتوں کا نچوڑ کیا نکلا؟ اگر ہم سمیٹیں تو سورۃ الجاسیہ کے ان حصوں سے جو باتیں خاص طور پر سامنے آتی ہیں وہ ہیں، ایک تو کائنات میں اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کی مسلسل دعوت، جی، دوسرا تکبر اور غفلت کی وجہ سے اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کرنے کے سنگین نتائج سے خبردار کرنا، بالکل، اور سب سے بڑھ کر یوم حساب میں اپنے ہر عمل کی حتمی انفرادی جواب دہی کا اٹل یقین۔ یہ یاد دہانی کہ اصل کامیابی ایمان اور نیک عمل میں ہے اور انکار کا راستہ صرف نقصان کا ہے۔ بالکل درست خلاصہ کیا۔ اور ایک آخری نقطہ جو اس صورت میں غور کے لیے چھوڑا گیا ہے اور جو آج کل شاید پہلے سے بھی زیادہ اہم ہو، وہ آیت 23 میں ہے۔ آیت 23۔ جی، افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، یعنی بھلا تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ خواہش کو معبود بنا لیا، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ انتہائی گہری اور فکر انگیز بات ہے۔ یہ صرف بتوں کی پوجا کی بات نہیں ہے۔ تو پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ متن ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اللہ کی ہدایت کے علاوہ کون سی قوتیں ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو ہماری سوچ، ہماری ترجیحات، ہمارے فیصلوں پر حاوی ہو سکتی ہیں۔ کیا وہ ہماری اپنی بے لگام خواہشات ہیں؟ کیا وہ معاشرے کا دباؤ ہے، کوئی نظریہ، کوئی شخصیت، یا یہ جو مادی چیزوں کی دوڑ ہے، کیا ہم نے اسے اپنی زندگی کا مرکز بنا لیا ہے، گویا وہی ہمارا خدا ہو؟ صحیح۔ یہ آیت ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتی ہے کہ کہیں ہم نے اللہ کی ہدایت کے مقابلے میں اپنی یا کسی اور کی خواہشات کو تو اپنا رہنما نہیں بنا لیا۔ یہ ایک مسلسل خود احتسابی کا سوال ہے جو یہ سورت ہمارے سامنے رکھتی ہے۔